ماشاءاللہ کافی دیر سے علماء کرام حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے خیالات اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات سے جو انہیں سمجھا اور انہیں دیکھا اسے بیان فرما رہے تھے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اور اتنے تھوڑے وقت میں کچھ بیان کرنا مشکل ہے، میں صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمیشہ کسی شخصیت کا پتہ اس کے ساتھ رہنے سے یا اس کے ساتھ سفر کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمیں ایک عرصہ یہاں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ بحیثیت مدیر ان میں یہ خصوصیت تھی جو عموماً مدیروں میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پرنسپل حضرات بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، مدیر میں عموماً یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے تمام اساتذہ جو ان کے ساتھ تھے ان کی ہر بات سننے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ استاد جو کہنا چاہتے، جو اپنا مافِ ضمیر ہوتا، جو ان سے کوئی ڈسکس کرنا چاہتا، وہ بڑی سادگی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتا تھا۔ اور میرا اس تھوڑے سے وقت میں ان کے ساتھ رہنے کا تجربہ یہ ہے کہ وہ اتنے کھلے ذہن کے مالک تھے کہ اگر وہ ایک فیصلہ کر چکے ہوتے اور جب ان سے کوئی بحث کی جاتی، بات ان کے سامنے پیش کی جاتی اور وہ سمجھتے کہ یہ دوسری بات ٹھیک ہے، تو اپنا فیصلہ واپس لینے میں بھی آر نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ کسی مدیر میں اس قسم کی صلاحیتیں ہوں کسی ادارہ کو چلانے میں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ سمجھے کہ میری رائے، میرا فیصلہ حرف آخر نہیں ہے، دوسرے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا۔ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا، یہ حوصلہ عطا کیا تھا کہ وہ بات سنتے بھی تھے اور اگر بات صحیح سمجھتے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اسے تسلیم کر کے اپنے پہلے والے فیصلے کو واپس لے لیتے تھے۔ اور دوسری بات جو میں نے ان کے پاس رہ کے، ان کے ساتھ وقت گزار کے انہیں سمجھا اور انہیں پڑھا میں نے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اندر کی بات کہنے میں جھجکتے نہیں تھے۔ کسی مومن کی نشانی یہ ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں، کسی مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن بڑا عظیم ہوتا ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ روشن ہو، جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ روشن ہو وہ مومن ہوتا ہے۔ جناب حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ کوئی بات اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اندر اور باہر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو بات ان کی زبان پہ ہوتی تھی وہ وہی ہوتی تھی جو ان کے قلب میں ہوتی تھی۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو وہ ظاہر میں، جیسے آپ نے سنا سارا دن ایک بندہ، 2 بندے، 4 بندے، 10 بندے دھوکہ کھا سکتے ہیں، یہ سارا معاشرہ تو دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا پایا، میں نے ایسا پایا، میں نے ایسا پایا۔ یہ خود دلیل ہے اس عظیم انسان کی عظمت کی کہ وہ اس منزل پہ فائز تھا جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ روشن، واضح تھا اور وہ اپنے اندر کی بات کہنے میں جھجکتے نہیں تھے۔ ہم نے ان سے سیکھا اور یقین جانیے 1 سال گزر گیا، آج 28 اکتوبر ہے،
29 अक्टूबर मुझे कोई 5 बजे हमेशा मेरी बात होती थी तकरीबन अजीज़ा सैयद मेहदी नकवी साहब से, जो उनके बेटे हैं। 4:30 बजे मुझे घर वालों ने कहा कि फ़ोन करें काजी साहब के बारे में। मैंने कहा नहीं, 5 बजे फ़ोन करते हैं, 5 बजे करें। बस इत्तेफाक ऐसा कि मैं अभी फ़ोन मिलाने वाला था कि मौलाना मोहम्मद बाक़िर साहब का फ़ोन आ गया और ये ख़बर उन्होंने मुझे सुनाई कि ऐसा हो गया है, पूरा साल हो गया है। ज़ाहिर है कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें हौसला भी रखना होता है। लोगों में बैठकर, मजमों में बैठकर अपने आप को हमने पूरा साल हौसला दिया है। मेरे आप भाई हैं, आप दोस्त हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा शाहिद है, आज भी जब हम तन्हाई में बैठ के काजी साहब का जिक्र करते हैं, काजी साहब याद आते हैं तन्हाई में बैठकर। मैं जो उनके साथ वक्त गुजारा, उनकी मोहब्बतें मैंने समेटी, तन्हाई में बैठ के आज भी आंसू निकल आते हैं। हमने क्या खोया है ये हम ही जानते हैं। आप तशरीफ़ लाए, हमारे दुखों में, गम में शरीक हुए, लेकिन वो ही जानता है जिसका नुकसान हुआ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात बुलंद फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र में मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के नूर से उन्हें मुनव्वर फरमाए, और खालिक कायनात हमें जो हमने उनसे सीखा है उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।